مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے آیت قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا کے متعلق سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں، کیا ان سے خوارج مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد و میثاق کو توڑا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4728۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے عارج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا، اور فرمایا کہ پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے۔ اس حدیث کو محمد بن عبداللہ نے یحییٰ بن بکیر سے، انہوں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو زناد سے ایسا ہی روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4729۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک چت کبرے مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا، کیا اے جنت والو؟ تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈھے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی، اور اے جہنم والو تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، موت تم پر کبھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأُنذِرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو جبکہ آخر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4730۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس پر آیت نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفْنَا، یعنی ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم کے، اسی کے ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4731۔ مسروق بن اجدہ نے بیان کیا کہ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں عاص بن وائل سہمی کے پاس اپنا حق مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں کرو گے میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا۔ میں نے اس پر کہا کہ یہ کبھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ۔ اس پر وہ بولا کیا مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ کہنے لگا کہ پھر وہاں بھی میرے پاس مال اولاد ہوگی اور میں وہیں تمہاری مزدوری بھی دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری نشانیوں سے کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے۔ اس حدیث کو سفیان ثوری، شعبہ اور حفص، ابو معاویہ اور وکی نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4732۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکے میں لوہار تھا اور عاص بن وائل سہمی کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی تھی، میری مزدوری باقی تھی، اس لیے ایک دن میں اس کو مانگنے آیا تو کہنے لگا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں پھروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کر دے۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب اللہ مجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو میرے پاس اس وقت بھی مال و اولاد ہوگی اور اسی وقت تم اپنی مزدوری مجھ سے لے لینا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال و اولاد مل کر رہیں گے، تو کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ عہد کا معنی مضبوط اقرار۔ عبید اللہ اشجعی نے بھی اس حدیث کو سفیان ثوری سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں تلوار بنانے کا ذکر نہیں ہے، نہ عہد کی تفسیر مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4733۔ سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم مثال میں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا اور آپ پر توریت نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ الیم کے معنی دریا کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4736۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، کہا میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم اور طٰہٰ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ قتادہ نے کہا جزازہ کا معنی ٹکڑے ٹکڑے، اور حسن بصری نے کہا کل فی فلک، یعنی ہر ایک تارا ایک ایک آسمان میں گول گھومتا ہے جیسے سوت کاتنے کا چرخہ۔ یسبحون یعنی گول گھومتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نفشت کے معنی چر گئیں، یسحبون کے معنی روکے جائیں گے، بچائے جائیں گے۔ امتکم امت واحدہ یعنی تمہارا دین اور مذہب ایک ہی دین اور مذہب ہے۔ اور اکرمہ نے کہا حسب حبشی زبان میں جلانے کی لکڑیوں ایندھن کو کہتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا لفظ احسوا کے معنی توقع پائی، یہ احسست سے ہے یعنی آہٹ پائی۔ حامدین کے معنی بجھے ہوئے یعنی مرے ہوئے۔ حسید کے معنی جڑ سے اکھاڑا گیا۔ واحد اور تثنیہ اور جمع سب پر یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ لا یستحسرون کے معنی نہیں تھکے، اسی سے ہے۔ لفظ حسیر تھکا ہوا، اور حسرت بعیری کے معنی میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا۔ عمیق کے معنی دور دراز۔ نکسوا یہ کفر کی طرف پھیرے گئے۔ صنعت و لبوس زرہیں بنانا۔ تقطعو امر ہم یعنی اختلاف کیا، جدا جدا طریقہ اختیار کیا۔ لا یسمعون حسیسہا کے معنی اور لفظ حس اور جرس اور ہمس کے معنی ایک ہی ہیں یعنی پست آواز۔ اذناک ہم نے تجھ کو آگاہ کیا۔ عرب لوگ کہتے ہیں اذنتکم یعنی میں نے تم کو خبر دی، تم ہم برابر ہو گئے۔ میں نے کوئی دغا نہیں کی۔ جب آپ مخاطب کو کسی بات کی خبر دے چکے تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے اور آپ نے اس سے کوئی دغا نہیں کی۔ اور مجاہد نے کہا لعلکم تسألون کے معنی یہ ہیں شاید تم سمجھو۔ ارتضیٰ کے معنی پسند کیا، راضی ہوا۔ التماثیل کے معنی مورتیں، بت۔ اسجل کے معنی خطوں کا مجموعہ، دفتر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4739۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن نعمان نے جو نخعی قبیلے کا ایک بوڑھا تھا، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ سنایا۔ فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ حشر کیے جاؤ گے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کما بدانا اولا خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین۔ پھر سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سن لو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دوزخیوں میں لے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں۔ ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، آخر آیت تک۔ ارشاد ہوگا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4740۔